وہ تو چاہے کچھ بھی کر لیں بخشے جائیں گے، لیکن ان کی اتباع نیکی میں جو کرے گا اس کے لیے ہی نجات ہے، ورنہ نجات اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی تابعین کے لیے، مقتدی کے لیے کنڈیشن ہے، لیکن مقتدا کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں۔ آپ ذرا اپنی عقل اور اپنے ہوش اور اپنے حواس کے ساتھ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، کیا یہ معقول لگتا ہے کہ اللہ کوئی ایسی بات کرے کہ مقتدا کو تو گناہ کرنے پر بھی معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی اقتداء کرنے والے کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ احسان ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عقل انسانی اور جو سلیم الطبع انسان ہے وہ اس بات کو مان نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر تابعین کے لیے نیکی کی شرط ہے تو بدرج اولا ان کے لیے بھی شرط ہے کہ جن کی اتباع کی جا رہی ہے۔ ورنہ اگر کوئی کہے کہ رول ماڈل چاہے کچھ بھی ہو، اس کی اتباع کرنے والے کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے، لیکن رول ماڈل میں چاہے کتنی خرابی ہو تو پھر وہ رول ماڈل ہی نہیں رہے گا نا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک تھوڑے سے غور کرنے والے عام انسان کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ بہرحال آئیے ایک اور آیت جس کے ذریعے سے اس بات کو اٹھایا جاتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور بخشے گئے ہیں، لہذا انہیں کسی طرح کوئی بھی برا نہ جانے۔ اس عقیدے کے لیے جو دوسری آیت پیش کی جاتی ہے سورہ فتح کی آخری آیت ہے، 29ویں آیت، جس کی تلاوت کا شرف ہم نے ابتدا میں حاصل کیا۔ آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کو پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، ساری پرابلم یہی ہے کہ اس والذین معہ کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا۔ والذین معہ سے یہ سمجھے کہ جو بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی تمام کے تمام صحابہ۔ اور پھر آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جو سو کالڈ نام نہاد شیخ بنے ہوئے تھے بڑے دعووں کے ساتھ، اس آیت کو پڑھ کے کہا کہ یہ تو آیت خاص نہیں ہے، یہ تو عام آیت ہے نا، والذین معہ، اس میں عام تمام صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا بات یہی سمجھنے کی ہے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے ٹائٹل، بڑے بڑے القاب کسی کو کہیں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ علم، معرفت، بصیرت، تقوی، دیانتداری، حقائق کو سمجھنے کے لیے شعور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ ہے جو سب سے اہم ہے، جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ والذین معہ، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ کن امور میں؟ خالی جسمانی طور پر ساتھ ہیں یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جتنے بھی لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کے لیے یہ آیت آئی ہے، تو اس کی بہت تنگ نظری ہے، اس کی سوچ میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں محدودیت ہے، تنگی ہے، وسعت نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید وسعت کے ساتھ ایک گہرا عمیق اللہ کا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے اور ہر دور میں فریش ہے، تازہ ہے، اس کے اندر کبھی کہن اور پرانا پن نظر نہیں آتا، کہنا قرآن کبھی نہیں ہوتا۔ اس قرآن کے اندر والذین معہ میں یہ جو معیت ہے یہ خالی جسمانی، زمانی اور مکانی نہیں ہے، جو حضور کے ساتھ عقیدے میں بھی ہیں، جو حضور کے ساتھ فکر اور شعور اور بصیرت میں بھی ہیں، جو حضور کے ساتھ عمل میں بھی ہیں،
ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اسی آیت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ ان اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والوں کی 5 صفات ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں نا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان پہلے ہی کسی کو ذہن میں لا کر کے پہلے ہی اس کو متصف بے صفات سمجھ جاتا ہے اور صفات گنا کر کے کہتا ہے کہ یہ ساری صفات ان کے اندر ہیں، جبکہ ان کی شخصیت کے اندر ان صفات کا وجود نہیں ہوتا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، لیکن پہلے ہی ذہن میں اس نے بنا لیا ہے کہ یہ ساری صفات ان کے اندر ہیں، چاہے وہ حقیقت میں ہوں کہ نہ ہوں، لیکن ہم نے ان کے بارے میں یہ تصور کر لیا ہے۔ یہ جو تقدس کے ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں خوش فہمی کی وجہ سے، اچھی بات ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا خیال رکھنا، مثبت خیال رکھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کسی کے لیے کوئی خالی خوش فہمی اور خالی خوش خیالی اور مثبت سوچ ہی کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن رہنمائی کے لیے، قرآن ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے۔ تو ناظرین اس پر توجہ کریں۔ 5 صفات اللہ نے ان کے لیے گنائے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ عقیدتاً بھی ہیں، عملاً بھی ہیں۔ خالی جسمانی اور زمانی اور مکانی لحاظ سے جو ساتھ چلیں ان کو آپ لے کر چلیں گے تو وہ صفات جو اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں، ان صفات کو کہاں آپ کس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے؟ آپ کو والذین معہ کی تفسیر باہر سے اپنے خیال سے تفسیر بالرائے سے نہیں کرنی ہے، بلکہ قرآن ہی کی اسی آیت کے اندر جو تفسیر موجود ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے 5 صفات بتائے ہیں، گویا کہ والذین معہ کی تفسیر اللہ نے بیان کر دی ہے کہ یاد رکھو کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ رسول کے ساتھ ہیں ان کی یہ صفات ہیں۔ اگر یہ صفات ساری کی ساری کسی بھی اس صحابی کے اندر دیکھو تو مانو کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وہ صفات نہیں ہیں یا کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں تو پھر والذین معہ میں وہ نہیں آتے ہیں۔ دیکھیے اسٹینڈرڈ کی بات ہوتی ہے، اگر اللہ اسٹینڈرڈز بتا رہا ہے اور ان اسٹینڈرڈز کے اوپر کوئی اترتا ہے اور ان اسٹینڈرڈز کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو جناب ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو کوالٹی وائز کیفیت کے اعتبار سے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے قرآن کی اس میزان پر تلتے ہیں وہ صحابی ہمارے لیے اتنے عظیم ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ وہ چاہیں تو لاکھوں انسانوں کی شفاعت کریں، وہ چاہیں تو نسلاً بعد نسلن ہدایت کے پیغام کو آگے لے کر چلیں، وہ چاہیں تو دنیا اور آخرت میں اپنی طرح کامیابی دوسروں کو بھی دیتے رہیں، اس لیے کہ وہ خود ایک عظیم ہدایت یافتہ ہیں اور ان 5 صفات سے متصف ہیں۔ لیکن اگر صفات ان کے اندر نہیں ہیں، خالی جسمانی طور پر زمانی یا مکانی طور پر ظاہری طور پر رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور ہم نے تمام ظاہر میں ساتھ چلنے والوں کو بھی یہی سمجھ لیا کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ ہماری اپنی بھول ہے اور یہ سادگی ہے، اور اس کا نقصان کسی کو نہیں، اسی کو ہوگا کہ جو اس سادگی اور تنگ نظری میں مبتلا ہے۔ یہ ظاہری اور جسمانی ساتھ دینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان صفات کے ساتھ جو متصف ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ والذین معہ کون ہے؟ پہلی صفت ان کی دیکھیے گا، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید ہے۔ اگر والذین معہ میں جو حضور کے ساتھ ہیں کوئی ایسا بھی ہو کہ جو کفار پر شدید نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پر کسی میدان میں کفار کے مقابل میں کوئی کمال نہیں دکھا سکا ہے، کوئی جوہر شجاعت و مردانگی، استقامت اور ثابت قدمی نظر نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے یہ آیت تھوڑی ہے۔ یہ اس کے لیے کہ جس کی پہلی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار۔ ہم لوگوں نے وہ جو سرکاری راویوں کی روایت